اس پروگرام کی صدارت فرما رہے ہیں استاد القراء حضرت مولانا قاری محمد ارشد صاحب بھی الحمدللہ اسٹیج پر موجود ہیں۔ جہانیہ کی جامعہ رحمانیہ کے محتمم اور خطیب حضرت مولانا سید وجیہ الرحمان شاہ صاحب بھی تشریف لائے ہیں۔ تمام مہمانان گرامی کو اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہیں۔ اب آپ سے گزارش ہے کہ درمیان کی جگہ خالی پڑی ہے، یہ جگہ پر کر دیں۔ جزاک اللہ۔ جو ساتھی جو پیچھے مسجد میں بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لے آئیں، درمیان میں یہ خلا یہ اچھا نہیں لگ رہا، آپ تعاون فرمائیں اور قریب قریب تشریف لے آئیں، درمیان میں کوئی جگہ خالی نظر نہ آئے، بہت مہربانی ہوگی۔ جزاک اللہ۔ اب بلا تخیر آپ رات کے سامنے ہمارے ایک اور مہمان عظیم نعت خواں سرگودا سے تشریف لائے ہیں، مداح صحابہ و اہل بیت ثنا خان مصطفیٰ جناب بھائی عبدالوہاب عثمانی صاحب آپ رات کے سامنے نعت کلام پیش فرمانے والے ہیں، اور میں آپ کو نام نہیں بتاؤں گا، آپ خود ہی انشاءاللہ ان کے طرز کلام سے اور ان کے انداز کلام سے آپ اس ہستی تک پہنچ جائیں گے کہ ان کے کلام سے اور ان کے پڑھنے سے آپ کہاں تک پہنچے ہیں اور آپ کو کس کی خوشبو اور کس کا انداز آپ کو نظر آتا ہے، یہ آپ خود ہی انشاءاللہ پہچان لیں گے۔ تو بلا تخیر محترم جناب ثنا خان مصطفیٰ بھائی عبدالوہاب عثمانی صاحب سرگودا سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیچھے والے احباب بھی سلام دینا سنت ہے اور سلام کا جواب دینا واجب ہے، جس طرح وطر واجب ہے اسی طرح سلام کا جواب دینا بھی واجب ہے۔ میں دوبارہ سلام کرتا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ الحمدللہ آپ کے اس خوبصورت شہر ٹھٹھہ صادقآباد جہانیہ میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہے۔ میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں میرے میزبان بھائی جناب مولانا معاویہ عثمانی صاحب کا، جنہوں نے مجھے اپنے اس خوبصورت پروگرام میں حاضری کا موقع دیا ہے، اور میں بہت ہی مشکور و ممنون ہوں میرے پیارے بھائی پیارے دوست جناب انس ربانی صاحب کا، جو وقتاً فوقتاً میرے ساتھ رابطہ میں رہے، اور آپ سب احباب کا بھی جو یہاں تشریف لائے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم سب کا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے، کہہ دیجئے آمین۔ بس چھوٹی سی گزارش کروں گا، کوئی لائن کوئی مصرع کوئی شعر اچھا لگے تو کیا کہیں گے بھائی؟ یوں نہیں، ذرا سارے احباب پیچھے والے بھی ذرا ہاتھوں کو بلند کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بس آپ کی ذوق چاہوں گا، کوئی زبان خالی نہ رہے، مل کر پڑھتے ہیں۔ کچھ فرمائشیں بھی ہیں انشاءاللہ، میں کوشش کروں گا جو مجھے وقت دیا گیا ہے اس وقت میں اپنی حاضری کو سمیٹوں۔ ایک خوبصورت کلام کے چند اشعار پیش کروں گا۔ شاعر لکھتے ہیں، ذرا محبت سے درود پاک پڑھ دیں۔ شاعر لکھتے ہیں، بس توجہ چاہوں گا آپ کی۔ جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، ہے کون و مقام پایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، ہے کون و مقام پایا، جلوہ تیرا خدایا۔ یہ جو لائن ہے جلوہ تیرا خدایا، آپ احباب نے ہاتھوں کو اٹھا کر کہنا ہے کون و مقام پایا، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، ہے کون و مقام پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، ہے معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا، ہے معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا۔ ہر شاخ ہر شجر میں، برگ و گل و ثمر میں،
شاخ ہر شجر میں، برگو گلو ثمر میں، تیرا ہی جلوہ میں نے، تیرا ہی جلوہ میں نے، ہر گلستہ میں پایا، تیرا ہی جلوہ میں نے، تیرا ہی جلوہ میں نے، ہر گلستہ میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا ہے، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا۔ مل کر پڑھتے ہیں، ذرا ہو دونوں ہاتھ اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ مل کر پڑھنا ہے، گھبرانا نہیں ہے، شرمانا نہیں ہے، مل کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ جلوہ تیرا خدایا ہے، کونوں مقام میں پایا، معبود تو خدایا، معبود تو خدایا ہے، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا۔ اور جو اب شعر پیش کرنے لگا ہوں، اس شعر کے لیے میں خصوصاً علماء کرام کی توجہ چاہوں گا۔ شعر بہت خوبصورت ہے، شاعر لکھتے ہیں، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، ہر انجمن میں تو ہے، ہر ایک چمن میں تو ہے، صحن حرم میں دیکھا، صحن حرم میں دیکھا، صحن حرم میں دیکھا، بوئے بتا میں پایا، صحن حرم میں دیکھا، بوئے بتا میں پایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا ہے، کونوں مقام میں پایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا، جلوہ تیرا خدایا ہے، کونوں مقام میں پایا، معبود تو خدایا ہے، معبود تو خدایا، جلوہ تیرا خدایا۔ اس حمد کے ساتھ میں چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا آقا علیہ السلام کے روضہ مبارک شان ہے۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ ہمارا عقیدہ ہے جیسے آقا علیہ السلام کی شان اعلیٰ و عرفہ شان ہے، جن کی اونچی شان ہے، تمام روزوں کے اندر ان کے روزے کی بھی اونچی شان ہے۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یوں نہیں، ہاتھوں کو بلند کر کر آخر تک جتنے اب آپ بیٹھے ہیں، ذرا ان ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ یہ لائن بہت خوبصورت ہے، اس لائن میں بار بار ذکر آ رہا ہے میرے نبی کا روزہ، میرے نبی کا روزہ۔ یہ لائن آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنی ہے۔ شاعر لکھتے ہیں، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، عرش اولا سے اعلیٰ، میرے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ ہے، ہر مکان سے بالا ہے، ہر مکان سے بالا، میرے نبی کا روزہ، عرش اولا سے اعلیٰ۔ اتنا قیمتی شعر آپ اب آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے لگا ہوں۔ جس کو سمجھ آ جائے اس کے ہاتھ نیچے نہ رہیں بھائی، وہ اپنی محبت کے اظہار کرے گا، ہاتھوں کو اٹھا کر کہے گا سبحان اللہ۔ ذرا کہہ دیجئے نا سبحان اللہ۔ شاعر لکھتے ہیں، کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کی عظمتوں کا منکر نہیں ہوں، لیکن کعبے کبھی ہے کعبہ، کعبے کبھی ہے کعبہ، کعبے کبھی ہے کعبہ، میرے
سے اعلیٰ ہے ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا عرش اولا سے اعلیٰ میرے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ آخر اس کلام کے آخری شعر میں شاعر کیا کہہ رہے ہیں؟ مدینہ کی شان الگ ہے اور مکے کی شان الگ ہے، دونوں شہر کیا ہیں بھائی؟ اپنی اپنی شان میں اپنی مثال آپ ہیں، لیکن شاعر کیا لکھتے ہیں ذرا توجہ کیجیے گا۔ شاعر لکھتے ہیں مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، مکے سے اس لیے بھی افضل ہوا مدینہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ، حصے میں اس کے آیا، حصے میں اس کے آیا میرے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ ہے ہر مکان سے بالا میرے نبی کا روضہ عرش اولا سے اعلیٰ۔ ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ جس کا ایمان تازہ ہوا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دے سبحان اللہ۔ ذرا محبت سے درود پاک پڑھیں۔ ایک خوبصورت نعتیہ اشعار اب کس محتوى کے حوالے کروں گا۔ خوبصورت نعت ہے، اس میں بار بار ذکر ہے نبی 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 نبی، نبی کے ماننے والے، نبی کے دیوانے پروانے مستانے بیٹھے ہیں بھائی، کہاں کہاں بیٹھے ہیں؟ اینڈ تک جہاں جہاں بیٹھے ہیں میرے آقا کے دیوانے پروانے مستانے، ذرا ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مل کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوبصورت کلام ہے، شاعر لکھتے ہیں نبی 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 چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، چمن چمن کی دلکشی، چمن چمن کی دلکشی، گلوں کی ہے وہ تازگی، گلوں کی ہے وہ تازگی، ہے چاند جس سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی۔ یوں نہیں، ہاتھوں کو بلند کر دیجیے سبحان اللہ۔ ہاں ہے چاند جس سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، ہے چاند جس سے شبنمی وہ کہکشاں کی روشنی، فضاؤں کی وہ راگنی، فضاؤں کی وہ راگنی، ہواؤں کی منغمگی، ہے کتنا پیارا نام بھی نبی 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 نبی۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے، ہم ختم نبوت کا ہی پرچار کریں گے،
محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کریں گے ہم کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے ہمارا عقیدہ ہے شاعر اپنا عقیدہ بیان کر رہا ہے ہاتھوں کو اٹھا کر اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو کہہ دیجئے سبحان اللہ اس بات کا پرچار اگر جرم بنا تو 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 یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے یہ جرم تو سولی پہ بھی ہر بار کریں گے محشر میں شفاعت میرے سرکار کر جو کہتا ہے جو سرکار کو اپنا مانتا ہے سرکار کے دیوانے ہاتھ جا کر کہیں محشر میں شفاعت میری سرکار کر اینڈ والے بھائی بھی محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا حضرت شاعر کس بات کی طرف کس منظر کی طرف اشارہ کر رہا ہے توجہ چاہوں گا آپ کی جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا جب حشر کی گرمی سے تڑپ جائے گی دنیا پھر جام عطا سید ابرار کریں گے پھر جام عطا تکبیر تاجدار ختم نبوت مقام مصطفیٰ شان مصطفیٰ عقیدہ ختم نبوت نعرہ تکبیر ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے ہم ختم نبوت کہیں پرچار کریں گے محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے شاعر کس شعر کی طرف اشارہ کر رہا ہے شاعر لکھتے ہیں سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی سرکار کے دشمن پہ جو صدیق نے کی تھی ہم
کفر پہ پھر ویسے ہی یلغار کریں گے، ہم کفر پہ پھر ویسے ہی یلغار کریں گے، محشر میں شفاعت میری سرکار کریں گے۔ کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں کوئی نہیں کوئی نہیں ہے، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں ہے۔ اس کلام کا آخری شعر اور اس کلام کا حاصل شعر بہت خوبصورت شعر ہے، صرف چھوٹی سی عرض کروں گا جس کی سمجھ میں آ جائے۔ میں بار بار آپ کو نہیں کہوں گا کہ سبحان اللہ کہ یہ ماشاءاللہ کہ یہ کھڑے ہو جائیے، لیکن یہ شعر ہی ایسا ہے جس کو سمجھ آئے وہ میرے ساتھ مل کر پڑھے گا اور اس کا اظہار اپنے اپنے انداز سے کرے گا۔ شاعر کیا لکھتے ہیں؟ اللہ نے چاہا جو اگر وقت